چلیں نواز طالب کو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام غالب بھائی، آواز آ رہی ہے ابھی؟ یہاں آپ نے پہلے وائس چینجر یوز کیا تھا، پر آپ کو بتا دوں آپ کا ہاں وائس چینجر ابھی کام نہیں کر رہا. ابھی ٹھیک ہے. نہیں کہہ رہا، ہاں وہ خیر ہے. ہاں آم، چلیں. میں بس آپ کے چینل کے تھرو میرے اندازے سے یہاں پہ کچھ مسلمان بھائی بھی ہوں گے. میں ان کو تھوڑی ایک قرآن کی آیت دکھانا چاہتا ہوں جہاں پہ وہ جیسے بہت ساری چیزیں جو قرآن میں نہیں ہوتی ان کو وہ 3 آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں کہ بالکل پریکٹیکل اسلام کچھ اور ہے، جو اسلام کہتا ہے وہ کچھ اور ہے. پر میرے خیال سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ چینج آتی جائے گی. ایک آیت نمبر میں نے پہلے چیٹ پہ بھی بھیجی تھی، وہ ہے 7750، جس میں کلیئرلی قرآن کہتا ہے کہ آپ نے آپ لنک کس دیا تھا حدیث اس کا یا کیا کیا تھا؟ لنک نہیں 7750 ہے، اگر آپ اسے چلیں میں کھول ایک سکیں. 7750 ہاں کھولتے ہیں. تو جو مین اسٹریم اسلام ہے وہ موسٹلی جو بیس کرتا ہے وہ حدیث اور سنہ پہ کرتا ہے. 7750 ہاں آخری آیت ہے یہ. ہاں 7750 77 چیپٹر 50 ورس. ہوں. ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو کلیئرلی اس میں کہا گیا ہے کہ حدیث آپ کون سی لاتے ہو قرآن کے بعد. تو یہ ایک کیٹیگوریکل قرآن کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ حدیث کوئی اور نہیں چیز ہے. اگر آپ ان کے ترجمے دیکھو تو ان کو وہ چینج کر دیتے ہیں، جیسے اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں یا میسج بولتے ہیں. مگر یہ کلیئرلی جب آپ حدیث میں دیکھیں گے، عربی میں دیکھیں گے تو وہ حدیث کہتا ہے. ایسے ہی آپ کو آلموسٹ 9-10 کچھ اور آیات بھی مل جائیں گی جہاں پہ ڈفرینٹ حدیثیں یا ڈفرینٹ کتاب سے منع کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایڈوائس ہے اور سجیشن ہے. میں ایک مسلمان ہوں مگر میں موسٹلی جو حدیث ہیں ان پہ اتنا نہیں دیکھتا. اسپیشلی بہت ساری حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جن میں نبی تو بات ہی نہیں کر رہے اور عمر اور دوسرے لوگ جو ہے بات کر رہے ہیں اور اپنے اوپینینس دے رہے ہیں. تو وہ سمجھ سے بات باہر ہوتی ہے کہ وہ حدیث ہے کیسے. ایک تو یہ ہوگی. دوسری جو بہت جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے قانون بناتے ہیں سنہ سے. اب سنہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن میں کہیں بھی مینشن نہیں ہوتی. آپ کو کہیں بھی سنت رسول ملے گی ہی نہیں جس پہ ہم مسلمان بہت جو ہے ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. اس کے برعکس آپ کو بہت جگہوں پہ سنت اللہ ملے گی کہ اللہ کا رستہ کیا ہے، اللہ کا رستہ کیا ہے، جو کہ قرآن ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. اگر میرے مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں تو کم از کم ان پہ سوچیں ذرا کہ حدیث اور سنہ وہ کچھ ہے ہی نہیں قرآن کے حساب سے. تو جو بھی ہمیں بتایا جاتا ہے وہ اس میں ایک بہت ہی ایک بڑا ہسٹوریکل بیگیج ہے جس میں ان حدیثوں کو بنایا گیا ہے، فیبریکیٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ریزنز کے لیے یوز کریں. بلیسفیمی لا بھی اس میں نہیں مگر ایک ہے. ایک بات ہے نا، آپ کا پھر اس بارے میں کیا خیال ہے کہ قرآن حدیث کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، وہ بہت کچھ ہے. آپ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے اسکالرز ہوئے ہیں جنہوں نے تفسیر القرآن فی القرآن کی ہے. مطلب قرآن کی تفسیر قرآن کی لائٹ میں ہی کی ہے. نہیں مگر ایک بات ہے نا، آپ کیا یہ بتا پائیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے حدیث کے بغیر یا سنت کے بغیر یا تاریخ کے بغیر؟ دیکھیں اس کے لیے جو ہوتے ہیں میرے بہت سارے ایسے آرگیومنٹس ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ جہاں پہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ایسے بلیسفیمی کی سزا جو ہے موت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کیسے بولتے ہو؟ میں نے کہا قرآن میں نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں حدیثوں میں ہے. تو وہ پھر یہی سوال کرتے ہیں کہ پھر نماز کہاں سے آئے گی. اس کا ایگزامپل ایسے ہی ہے، جیسے ہم نے ایز اے ہیومن ریس ایگریکلچر اور بونا اور یہ چیزیں کب سیکھی؟ بہت ہزاروں سال پہلے سیکھی. کیا ہمیں ان کی پرانی کتابیں ملتی ہیں؟ مگر نہیں ملتی. ہمیں پھر وہ ایک ہوتی ہے نالج جو جنریشن بائی جنریشن چلتی آتی ہے. تو نماز کا طریقہ ہے ان میں تھوڑے بہت ڈفرینسز وہ اسی طرح سے ہیں. اس کے لیے آپ کو قرآن اسپلیسٹ نہیں چاہیے. کیوں نہیں مگر چاہیے؟ یہ آپ قرآن کے یا ریلیجن کے کیس میں آپ یہ ایگزامپل نہیں دے سکتے نا. یہ تو ایک فالس ایکویولنس ہے یہاں پہ. میں آپ کو کہنے بتا کا دیتا ہوں کہ کیسے ہے یہ فالس ایکویولنس. ہاں، ایگریکلچر جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا تھاؤزنڈز آف ایئرس چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ چینج ہوا ہے بالکل. تو پھر نماز کیوں نہیں ہوتی؟ پھر نماز بھی ہوتی. پھر نماز نہیں ایک منٹ. مسئلہ یہ ہے کہ نماز ایگریکلچر جو ہے نا وہ میرے فلاں بندے کی سکھانے کی بنیاد پہ اس کو لکیر کے فقیر ہم نے فالو نہیں کرنا. ایگریکلچر کا قرآن تھوڑی ہے کہ ہاں جی قرآن ہے بس. ایگریکلچر کا کوئی قرآن نہیں ہے. پہلے ہم جی ایگریکلچر کرتے تھے
اور ہم ٹوٹلی بارش پہ ریلائنٹ ہوتے تھے. پھر ہم نے کینالز نکالی, کینالز کے بعد ہم نے ٹیوب ویلز نکالیے, ہم نے اور کئی چیزیں کر دی. ٹھیک ہے, آج تو وہ چیزیں نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر کی اگزامپل یہاں پہ نہیں دے سکتے. یہ آپ نے بیسیکلی غامدی صاحب کا ہی اٹھایا آرگیومنٹ, اور یہ آرگیومنٹ اصل میں خود ہی قرآن کے ہی اگینسٹ پھر جاتا ہے. کیسے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل اسلام کا احاطہ یا مکمل اسلام کو ڈیفائن جو ہے وہ قرآن کی بیس پہ کیا جا سکتا ہے. یہی مطلب ہے آپ کا؟ جی جی. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر آپ ریلائے کر رہے ہیں لوگوں کی میموری کے اوپر یا تواتر کے اوپر, جسے غامدی صاحب کہتے ہیں, تو پرابلم یہ پھر تو قرآن تو ریجیکٹ ہو گیا پھر, کیونکہ پھر قرآن سے بڑی چیز تواتر ہے. کیونکہ آپ اگر یہ پہلے, ایک عام مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں نہیں ملتا وہ کس میں ملتا ہے؟ حدیث میں ملتا ہے. مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں نہیں ملتا وہ تواتر میں ملتا ہے, اور تواتر کو آپ کہتے ہیں کہ تواتر جو ہے ایک ریلائبل چیز ہے. تو میرے خیال میں حدیث کی کتاب تواتر سے بہت زیادہ ریلائبل ہے, کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ حدیث کی کتاب کس وقت تک لکھی گئی, اس میں کیا چینج ہو سکتا ہے, اور وہ کب کس وقت سے لے کے کہاں تک سملر چلتی آ رہی ہے, اس کے بعد اس میں کوئی چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو پرابلم یہ ہے کہ ایک منٹ, حدیث کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں ایک بیسس پہ. حدیث کو ریجیکٹ کرنے کی بیسس کیا ہے؟ ٹھیک ہے, حدیث کو ریجیکٹ کرنے کی بیسس یہ ہے کہ اس میں کذاب راوی ہو سکتے ہیں. نہیں, یہ غلط ہے. چلیں آپ کس بیس پہ کرتے ہیں حدیث کو ریجیکٹ؟ یہ بتا دیں. لاجک اور ریزن سے. یہ جو اچھا چلیں, لاجک اور ریزن سے آپ حدیث کو کر دیتے ہیں ریجیکٹ. جی. اور ایک اور بات ہے, آپ نے پھر یہ بھی بات کی نا بیچ میں کہ جی لوگوں نے گھڑی پولیٹیکل ایجنڈا کے تحت, اس کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بالکل. تو پھر ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ اگر آپ حدیث کو ایک کرائٹیریا کے مطابق ریجیکٹ کر سکتے ہیں تو قرآن کو بھی پھر اسی کرائٹیریا کے مطابق کر سکتے ہیں. قرآن بھی پھر لاجک فیل کرتا ہے بہت ساری باتوں میں. قرآن بھی پھر پولیٹیکل ایجنڈا کیوں سبجیکٹ نہیں ہے پولیٹیکل ایجنڈا کا؟ ہم یہ کیسے مان لیں کہ قرآن ان چینج ہے جبکہ آج ہمارے پاس پروف بھی ہے کہ قرآن چینج ہوا ہے؟ اب میں بالکل اسی بات پہ آتا ہوں. دیکھیں, جو ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے تو اس کا مطلب ہے جتنا ہو سکے گا اس کی حفاظت کی جائے گی. بالکل, یہ اس میں ہے تو ایونچولی انسان ہی. جیسے اگر اسلامک ٹریڈیشن مانی جائے تو عثمان نے قرآن جلا دیے تھے. تو اگر سب سے بڑی بلاسفیمی ہو تو سب سے بڑی بلاسفیمی یہی ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن کو جلائیں. ٹھیک ہے, تو جب میری ڈسکشن سے ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ قرآن سے یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ایک ڈوگما میں آ چکی ہیں اسلام میں, وہ آپ ان کو آہستہ آہستہ ختم کر سکتے ہو. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جیسے تصویر نہ بنانا, کہیں قرآن نہیں کہتا. کسی مرتد کو مار دینا, کہیں قرآن نہیں کہتا. تو یہ میرا میسج تھوڑے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ جب آپ کوئی ایک ہارڈ اسٹینس لیں ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف کے لیے, جیسے اور قرآن اسپیشلی سچائی کی طرف جانے کے لیے کہتا ہے, یو بینگ این ایتھیسٹ, اگر آپ سچائی کی طرف پہنچ رہے ہو اینڈ یو بلیو کہ وہ سچائی ہے, یو آر آن دا رائٹ پیتھ. آپ کسی کا قتل نہیں کرتے, آپ عدل و انصاف کی بات کرتے ہو, کوالٹی کی بات کرتے ہو. تو دیز آر دی یونیورسل ویلیوز. نہیں, مگر میں آپ کی اس لاجک سے ذرا بھی ایگری نہیں کرتا. بات سنیں اب ذرا دھیان سے. پرابلم یہ ہے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ آ کے مجھے یہ کہنے لگ جائے کہ جولیس سیزر نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ جھوٹے نبی تھے. تو آپ جب کہتے ہیں نا کہ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مرتد کی سزا موت ہے, ٹھیک ہے, تو پرابلم یہ ہے کہ مرتد کی سزا موت والا جو پرابلم ہے, اگر بالکل ایک ایسی بات ہے جیسے کہ میری آواز آپ 1 گھنٹے کے لیے ایک ٹیپ ریکارڈ کر لیں, ٹھیک ہے, ایک ریکارڈڈ میسج ہے, ٹھیک ہے, اور اس ریکارڈڈ میسج میں نے کبھی محمد کی بات نہیں کی, اور پھر آپ اس ریکارڈڈ میسج کو 1 گھنٹے کے میسج کو نکال کے کہیں کہ غالب نے تو کبھی محمد کو برا کہا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ قرآن اتنا انکمپلیٹ ہے کہ 99% آف دا ریئل ورلڈ پرابلمز اس میں ڈسکس ہی نہیں ہوئے. قرآن کا 1 پیج آپ اٹھائیں تو اس کے شاید 5 پیج اٹھائیں تو اس میں سے 1 پیج پہ کوئی ریئل ورلڈ پرابلم ڈسکس ہوا ہوگا, باقی تو اس میں وہ ایسی فضول باتیں کری جا رہا ہے ساری کی ساری نان سینس, جس میں کوئی سینس ہی نہیں ہے. کسی ایک میں وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں بھائی نماز پڑھ لیا کرو یا یہ کیا کرو, باقی تو وہ یہ کہے گا جی ہم نے موسیٰ کو یہاں لے گئے تو فلاں یہ کہ تو یہ لے کے وہ کہے کہ اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو اگر اس قرآن کا پریکٹیکل کنٹینٹ کی بات کی جائے تو وہ شاید 20% ہوگا پریکٹیکل کنٹینٹ, جس سے واقعی مسلمان کچھ پریکٹس کر سکتا ہے. تو اتنی کم انفارمیشن کی بیس کے اوپر آپ پورا ریلیجن کھڑا نہیں کر سکتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن ایک لولی لنگڑی کتاب ہے کہ جس کے اندر آپ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے
کہ وہ پورا اسلام آپ کو بتا سکتا ہے, وہ ناکافی ہے اسلام کو ڈیفائن کرنے کے لیے. قرآن آپ نے اتنے موٹے لفظوں میں عربی کے لکھا ہوا ہے, اگر اس کو ہم نارمل نیوز پیپر پرنٹ میں چھاپیں تو میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ سنڈے کا نیوز پیپر پرنٹ جو ہے نا وہ قرآن سے لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا چھوٹا ہے. نو ڈاؤٹ. اور دیکھیں قرآن کی جو ایک بڑی جو مین تھیم ہے وہ سوچنا اور سمجھنا ہے. تو ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ بالکل ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہو کہ آپ ایک صحیح انفارمیشن پہ پہنچتے ہو, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو اور اس پہ عمل کرتے ہو, جیسے نئے اچھے لاز, نئے اچھے مورل لاز اور یہ سارے بنتے ہیں. تو اگر آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تبلیغ کر رہا ہوں یا دعویٰ دے رہا ہوں کسی کو کہ ادھر آ جاؤ, نہیں, بٹ اگر آپ سچائی سے بات کر رہے ہو, سچائی کو مانتے ہو اور اچھے کاموں پہ پہنچ جاتے ہو, دیٹس مور دین انف. پھر آپ ایتھیس کے تھرو پہ ہو جاؤ, کسی ہندوازم کے تھرو ہو جاؤ یا کسی اور مذہب کے تھرو ہو جاؤ, یونیورسل ویلیوز پہ جس پہنچنا قرآن یہی کی آپ اچھا ہے. بات کر رہے ہیں وہ تو بڑا انسگنیفیکنٹ ہے, اسے مانے نہ مانے ایک ہی بات ہے. بالکل, مگر یہ جو میسج آتا ہے کہ سوچیں سمجھیں, تو یہ میرا میسج موسٹلی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ بالکل جب بھی آپ کوئی ایسی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سنیں تو اس پہ بالکل نہ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. لڑنا جھگڑنا ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ, اور کوشش کریں ان ملکوں میں جہاں پہ جیسے بلیسفیمی لاز ہیں اور ایسے ہیں, تو کوشش کر کے ان کو ختم کرانے کی کوشش کی جائے, کیونکہ ریلیجن کبھی بھی گورنمنٹ میں جب بھی آئے گا اس کا مس یوز ہوگا. اچھا, ایک اور چیز میں کہہ دوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ جس بھی آپ تنظیم کا حصہ ہوں, آپ مہربانی کر کے ان کے فنڈ کے میرے خیال ہے سورسز کہ سے آپ کسی پوچھیں. ملے کے پلیٹ فارم پہ کہیں تو زیادہ اچھا ہوگا. میرے پلیٹ فارم پہ آپ مسلمانوں کو تو تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ادھر سے جو یقین آئے گا کریں وہ کافر ہی ہوگا, زیادہ امکان سی بات میں ہے. یقین کریں کہیں پہ بھی گیا ہوں اور ان سے پوچھا کہ آپ مجھے, جیسے بل گیٹس کی فاؤنڈیشن سالانہ اپنا ایک پبلش رپورٹ کرتی ہے فنڈز کی, آپ اپنی تنظیم کا بتائیں, تو بالکل کوئی جواب نہیں ہوتا, سناٹا ہوتا ہے بالکل کہ کوئی جواب نہیں ہے. تو وہ ایک کہتے ہیں کہ میرے ڈونٹ فالو خیال دا ہے آپ برڈس اتنے فالو دا سمجھدار مین. آدمی ہیں یار, چھوڑیں اسلام انسان بنے, دعا کریں کیا کریں آپ. ٹھیک ہے, چلیں, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تھینک میرا یو آپ سو کو مچ. یہی اللہ حافظ. کیا کہ اگر آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں تو چھوڑیں اس کو, کیا اس میں پڑے ہوئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. تو بھائی بات یہ ہے کہ پھر آپ نے یہ آخری بابا کیوں رکھنا ہے قرآن اور محمد والا, اس کو بھی گولی ماریں. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.